احسان دانش صاحب کی اب بیتی جہان دانش سے اقتباسات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں جو آپ اقتباس سنیں گے اس کا نام ہے پلاؤ۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایک دن سیکرٹری صاحب کاندھلا سے 10-11 میل کے فاصلے پر اپنے گھر قصبہ بن جانے لگے اور اپنی بڑی بطخوں کا جوڑا مجھے سونپ گئے کہ ذرا خیال رکھنا کوئی پکڑ کر نہ لے جائے۔ میں نے سنا اور بہت اچھا کہہ کر خاموش ہو گیا، جیسا کہ عموماً آقاؤں کے حکم پر ملازم کہہ دیا کرتے ہیں۔ ادھر وہ رخصت ہوئے، ادھر کسی نے شفیق پارٹی میں جا کر یہ تجویز پیش کر دی کہ کل بطخ پلاؤ پکنا چاہیے اور احسان یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ سیکرٹری کی بطخیں اسی کی تحویل میں ہیں، چنانچہ رات کو مجھے اس قوم کی طرف سے یہ ریزولوشن اس طرح سنایا گیا کہ اس دفعہ کے مشاعرے کے ساتھ بطخ پلاؤ بھی رہے گا اور اس کار خیر میں ہم جناب احسان کے شکر گزار ہوں گے۔ یہ تجویز سن کر میں سناٹے میں آ گیا کہ اپنی تحویل کی چیز کو کس طرح الوپ کر دوں، لیکن اصغر جنگ نے غلامی کا تانا دے کر میرے سہم کو بزدلی قرار دے دیا اور قہقہے کے بعد مجھے ایک باغیانہ لیکچر پلایا جس سے میرا تمام خوف و ہراس تائید میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے دن مشاعرے کے بعد بطخ کا پلاؤ زیب دسترخوان ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس کے پر پرزے اکٹھے کر کے مجھے دے دیے گئے کہ یہ تمہارے کام آئیں گے۔ یہ کہہ دینا کہ رات کو بطخیں جوہر پر رہ گئی تھی، کوئی گیرڑ پکڑ کر کھا گیا۔ میں نے کہا یوں کیوں نہ کہوں کہ شکاری کتوں کے کام آ گئی۔ سب نے ایک فاتحانہ قہقہہ لگایا اور خاموش ہو گئے۔ جب سیکرٹری صاحب آئے اور بطخ کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے کہہ دیا کہ مجھ سے غفلت ہوئی، شام کو بطخیں بند نہ کی اور ایک کو گیدڑ کھا گیا۔ تالاب کے کنارے یہ پر وغیرہ پڑے ہوئے ملے۔ وہ بری طرح برفاختہ ہوئے۔ میں نے انہیں حق بجانب خیال کرتے ہوئے ادھر سے کان بند کر لیے اور سوچنے لگا کہ حکیم شفیق سے اس کا انتقام کس طرح لیا جائے۔ چنانچہ ایک دن شام کو میں نے بھی پارٹی کی ایک تجویز پیش کی کہ حکیم شفیق الرحمان صاحب شفائے کل شام تک مولوی ضیاء الاسلام صاحب کا بکرا لائیں گے جو سارے دن بازار میں غریب دکانداروں کا اناج اور بیچارے کنجڑوں کی سبزیاں کھاتا پھرتا ہے۔ مجسٹریٹ صاحب کا مال خیال کر کے کوئی بول نہیں سکتا۔ زندہ دل ممبروں نے داد و تحسین کے ساتھ میری تجویز قبول کی اور زوردار الفاظ میں تائید ہوئی۔ شفیق صاحب نے نہایت خندہ پیشانی سے اس خدمت کو منظور کیا اور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوں تو عشاء کی اذان کے بعد ہی قصبات کی گلیوں میں قبرستان کا عالم ہو جاتا ہے، مگر اس وقت پورنماشی کا چاند اپنے شباب پر تھا اور چاندنی گلیوں میں دونوں طرف چھجوں کے سایوں کے درمیان بہہ رہی تھی۔ حکیم صاحب چور گلی کو عبور کر کے ضیاء الاسلام صاحب کی دہلیز میں سے اس پالے پوسے بکرے کو کندھوں پر لائے اور پارٹی کے حوالے کر دیا کہ اب تم جانو اور تمہارا کام، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ وہ بکرا اس قدر فربا تھا کہ ایک رات میں ممبروں کے بس نہ کھانا تھا نہ چھپانا۔ چنانچہ تجویز ہوئی کہ بیت المال میں جمع رکھا جائے، جب کل پرسوں تلاش کی ہڑبونگ اور پوچھ گچھ کا ختم ہو جائے تو بالاقساط جشن منایا جائے۔ سب نے تائید کی اور بکرا ایک تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن تمام ممبر بکرے کے گم ہونے کی منادی سے بہریاب ہوئے، کسی کے کان پر جوں تک نہ رہی۔ شام کو معمولی تذکرے کے بعد اس جرم اور خیال کو قہقہوں میں اڑا دیا گیا کیونکہ سب اس قسم کے عادی مجرم ہو چکے تھے۔ تیسرے روز مجسٹریٹ صاحب کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ شفیق پارٹی میں مستقل طور پر بڑے لوگوں کے مرغے اور بکرے ہضم کیے جاتے ہیں اور
خصوصاً مولویوں کے محلے میں تو کسی کے لیے بھی بخشش کا خانہ موجود نہیں۔ وہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ اول تو قصبے میں ایسی چنڈال چوگڑی کا قیام اور مجسٹریٹ کی معلومات سے باہر، اور اس میں ترا یہ کہ میرا داماد اس پارٹی کا سربراہ۔ انہوں نے اسی وقت ملازم کے ذریعے حکیم شفیق الرحمان کو بلا بھیجا۔ حکیم صاحب پہنچے اور نہایت سنجیدگی سے آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ ضیاء الاسلام صاحب پہلے تو بہت جھلائے، اور جب دیکھا کہ شفیق کے ماتھے پر شکن ہے نہ چہرے پر تغیر، تو پھر نہایت نرمی سے دنیا کے نشیب و فراز سمجھا کے پارٹی کا راز لینا چاہا۔ وہ کہاں راستہ دینے والے تھے، اگن کے بچے کھجور پر بتا کر رضا ہو گئے اور آتے ہی کہہ دیا کہ آپ کا ہم لوگوں کی طرف سے جو خیال ہے وہ آپ کے منصب کے منافی ہے، اور ہم سب لوگ اس پر احتجاج کریں گے، یہ ہماری توہین ہے۔ پارٹی میں آ کر سب کے مشورے سے ایک گمنام خط بھجوایا گیا کہ اگر آپ 10 روپے مسجد میں مؤذن کو دے دیں تو بکرا گھر پہنچ جائے گا۔ مجسٹریٹ صاحب نے اس خیال سے کہ مسجد کا مؤذن ہے سب کچھ بتا دے گا، یہ جرمانہ قبول کر لیا، اور 10 روپے مؤذن کو بلوا کر اس شرط دیے کہ جو مانگنے آئے اسے دے دو، مگر اس کا نام اور صورت یاد رکھو اور ہمیں فوراً بتا دو۔ مجسٹریٹ صاحب کو کیا خبر تھی کہ مؤذن بھی ہمارا ایک ممبر ہے اور حلال کرنے کا کام اسی کے سپرد ہے۔ چنانچہ اس نے 10 روپے پارٹی کو پہنچا دیے۔ مجسٹریٹ صاحب سے جا کر کہہ دیا کہ ایک صاحب رات کو چادر میں منہ لپیٹ کر آئے تھے، اپنا نام ریاض الاسلام بتاتے تھے۔ ریاض الاسلام صاحب ضیاء الاسلام کے بھائی تھے، جنہیں ان باتوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ضیاء الاسلام صاحب چپ ہو کے رہ گئے۔ قوم نے بکرا تو چھوڑ دیا اور روپیہ وصول کر کے جشن منایا۔ حصہ جناب ضیاء الاسلام صاحب کے بھجوا دیا گیا۔ رات دن یوں ہی ارتقائی رفتار سے گزرتے رہے، اور میں قاضی محمد ذکی کی سوسائٹی سے زیادہ شفیق پارٹی میں دلچسپی محسوس کرنے لگا، کیونکہ وہاں احترام اور عقیدت کا جذبہ کار فرما تھا، یہاں برابری کا۔ حکیم شفیق الرحمان نہ جانے کیوں مجھے اپنا کلام دکھانے لگے۔ اس طرح میں پارٹی کی نظر میں اور بھی معتبر ہو گیا۔ حالانکہ شفیق عربی اور فارسی کے منتہی تھے اور میں معمولی شدت رکھتا تھا۔ کچھ دنوں بعد سیکرٹری کو اتفاق سے سستا آدمی مل گیا اور مجھے باورچی کے کام سے نجات مل گئی، اور میرا کام صرف دفتر کی چپراس تک رہ گیا۔ پھر نہ جانے کیوں ایک دن مجھے ایک بیگ ویکسینیٹر کے ساتھ لگا دیا گیا۔ محرر دفتر نے ویکسینیٹر کے بہت کان بھرے، لیکن عظیم الدین صاحب شریف آدمی تھے۔ میں تمام دن ان کا رجسٹر اور ویکسینیشن کے سامان اٹھائے ان کے ساتھ رہتا۔ لوگوں سے وہ مجھے 6 آنے 8 آنے اور کبھی کبھی روپیہ بھی دلوا دیتے تھے۔ میں محلوں میں پھر کر انہیں ٹیکوں کی کامیابی اور ناکامی کی اطلاع دیا کرتا۔ آہستہ آہستہ عظیم الدین صاحب نے اپنے آرام کے لیے مجھے ٹیکہ لگانا سکھا دیا۔ اس میں کوئی پیش کی بات تو تھی نہیں، میں ٹیکے لگانے لگا، بالکل اسی طرح جیسے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی عدم موجودگی یا شب خوابی کی مصروفیات کے وقت وارڈ کا ادنا ملازم بھی انجیکشن لگا دیتا ہے۔ عظیم الدین صاحب میرے لگائے ہوئے ٹیکوں کو سراہتے تو میں خود کو ایک ڈاکٹر قسم کا انسان محسوس کرتا، اور روا روی کو میری نظر بلند جاتی۔ میں ٹیکہ لگانے میں ماہر تو ہو گیا تھا، لیکن یہ میرے فہم سے باہر کی بات تھی کہ آخر یہ بچڑوں کی چیچک کا مواد چیچک کی روک تھام کے لیے کیسے مفید ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی بار عظیم الدین صاحب سے پوچھا، مگر تشفی نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ اوٹ پٹانگ بتایا تو ضرور، مگر یا تو وہ سمجھا نہیں سکے یا پھر میرے پلے نہ پڑا۔ ایک عمر کے بعد جب میں نے طب اور ہومیوپیتھی کا مطالعہ کیا، تب یہ راز کھلا کہ یہ علاج بالمثل قوت مدافعت کو ابھارنے اور چوکانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں ابھی اس فن کے راستے ہی میں تھا کہ محرر دفتر نے مجھے ٹیکس کی وصولی کے لیے پھر دفتر میں طلب کر لیا، اور حکم حاکم مرگ مفاجات میں وہاں کام کرنے لگا۔ یہ اقتباس تھا جناب احسان دانش صاحب کی، آپ بھی تھی جہان دانش سے، اور اس کا عنوان تھا پلاؤ۔